الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درودوں کا رضانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سامعین محترم، الحمدللہ علی احسانہ 12ویں پارے کا درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج سورہ ہود کے رکوع نمبر 5 سے اور 12ویں پارے کے بھی رکوع نمبر 5 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12ویں پارے سورہ ہود کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا کہ اے میری قوم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم تو نرے مفتری یعنی جھوٹ الزام عائد کرنے والے ہو۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف قوموں کے احوال کو ذکر کیا جائے گا، جس طرح سورہ اعراف نے بھی آپ نے مختلف قوموں کے احوال سماعت کیے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی قوم میں تشریف لے آئے، توحید اور رسالت کا پیغام قوم کو دیا، حق اور صداقت اور باطل واضح کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لایا تو فرمایا وہ تمام کے تمام عذاب کا شکار ہو گئے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، یعنی میں جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں سنا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تمہیں بتا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی جس رب کا میں کام کر رہا ہوں، جس رب کے احکامات میں بیان کر رہا ہوں، صبح و شام جس کی میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، مجھے تو ساری امیدیں اس کی ذات سے ہے، مخلوق کی ذات سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ یہاں پر انبیاء کی سیرت کو بیان کیے جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مخلوق سے اپنے دل اور لگاؤ قائم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام تر امیدیں قائم کیا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا اگر مطالعہ کریں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، تو جب ہمیں تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، دیکھیں پریشانی ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس دنیا کو دارالامتحان کہا گیا ہے، یعنی وہ مقام جہاں لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، امتحان دینے کے لیے بیٹھا ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے مشکلات کا تو شکار ہونا ہے، اسے پریشانیاں تو آنی ہیں، لیکن کہا کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب انسان وہ ہے جو تمام تر مشکلات کو دیکھتے ہوئے
اپنی لو اپنے خالق سے لگا لیتا ہے، اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے لگا لیتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو مخلوق کے سامنے بچھنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تمام تر مخلوق سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم اس خالق کا در کھٹکھٹاتے ہیں۔ وہ رب ہمیں پھر بھی دیتا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ پریشانی آئی، مصیبت آئی، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ فرمایا سب سے پہلے اگر پریشانی کے وقت بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اسے محفوظ فرما لیتا۔ تو کہا کہ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم میں جتنی قوت ہے وہ اسے اور زیادہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اپنی قوم کو جو سبق دے رہا ہے، تو فرمایا اس سبق میں سب سے پہلا جو درس دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کا درس دیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا درس دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک کنیز، پہلے غلام اور کنیزوں کا دور ہوا کرتا تھا، تو اس کا معمول تھا کہ وہ رات کو پچھلے پہر اٹھ کر جب سب سو رہے ہوتے تھے تو وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کیا کرتی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے عرض کرتی تھی کہ مولا، یہ جو تو نے مجھے اپنے قرب کی توفیق دی ہے، یہ جو تو نے مجھے اپنا قریب کر لیا ہے، مولا اس قرب کو جاری رکھنا، اس تعلق کو منقطع نہ ہونے دینا۔ کہا کہ وہاں اس کا آقا اور اس کا مالک بھی موجود تھا، اور کنیز سے اس نے سوال کر لیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنا قرب عطا کیا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعلق تمہارے ساتھ مضبوط کر لیا ہے؟ اس نے کہا کہ رات کو اٹھ کر اگر کسی کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق مل جائے تو یہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا کرو، استغفار کیا کرو۔ یہ جھکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے، وہ مخلوق کے سامنے بلندی عطا فرما دے گا۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، بولے اے ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے نہ تمہاری بات پر یقین کر لائیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی سے وہ نافرمان قوم کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہمیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کا پیغام دے رہے ہیں، کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی دلیل بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے تو اس کا اقرار کریں گے، اس کے فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے تو اس کا اقرار کریں گے۔ ایسے ہم کسی بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری پکڑ لگی ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں تم سے بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن بتوں کی ہم پرستش کرتے ہیں، جنہیں ہم پوجتے ہیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو ہمارے ان بتوں کو نہ پوجنے کی وجہ سے تمہیں ان بت کی پکڑ لگی ہے،
کہا کہ یہ بت ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے؟ اگر ان کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو اپنی ناک سے مکھی نہیں دور کر سکتے، اپنا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو دوسرے انسان کو یہ کیسے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جو تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، رب کے سوا پوج رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جسے تم شریک ٹھہراتے ہو، تم سب مل کر میرا برا چاہو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ کہا کہ تم سارے مل کر آ جاؤ اور مجھے نقصان پہنچانا چاہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرا بھلا چاہے اور میرا رب تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین اور توکل ہو تو کہا کہ پھر ساری کائنات مل کر کیوں نہ آ جائے، میرا کوئی نقصان اور بگاڑ نہیں سکتی۔ آج اگر ہم صرف اس نظریے کو اپنے دماغ اور دل کے اندر بٹھا لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، دین پر چلنے کی دور ہوتے ہیں، اس کا سبب لوگ بن جاتے ہیں کہ جناب میں داڑھی رکھوں گا، میں نے جو ہے وہ مسجد کے قریب ہونا ہے تو لوگ کیا بولیں گے؟ اگر میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے ٹوپی پہننا شروع کر دی تو دوست یار کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ تو لوگوں کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ساری مخلوق اگر مل جائے اور مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس بندے کا بھلا چاہتا ہو تو ساری مخلوق اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ تو کہا یہ توکل اگر مسلمان کے دل میں اور دماغ میں پیدا ہو جائے تو فرمایا پھر اس کی دنیا بھی کامیابی کا مرکز بن جاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اپنے رب کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرنے والا ہوں۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ یعنی اگر پتا بھی ہل رہا ہے تو میرے خالق کی مرضی سے ہل رہا ہے۔ اگر مجھ پر کوئی پریشانی بھی آئی ہے تو میرا مالک مجھے آزمانا چاہتا ہے، میرا مالک میرے گناہوں کی معافی کے لیے مجھے آزمائش کا شکار کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے یا مجھ پر کوئی آزمائش آئی ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی گھریلو آ جاتی ہے، بیرونی کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، تو کہا حضور مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو تکلیف مجھ پر آئی ہے یہ میرے گناہوں کا وبال ہے یا مجھ پر آزمائش ہے؟ آپ نے فرمایا تکلیف کے آنے کے بعد اگر تم رب کے قریب ہو جاؤ، تمہاری نمازیں اور بڑھ جائیں، تمہارے سجدوں میں اور اضافہ ہو جائے تو سمجھنا تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے۔ اور اگر تکلیف آنے کے بعد تمہارا تعلق رب سے کمزور ہو جائے، تم مسجد سے دور ہو جاؤ، تم رب سے دور ہو جاؤ، تو سمجھ لینا کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے گناہوں کا وبال ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی پتا بھی ہل رہا ہے، کوئی کام بھی ہو رہا ہے، ان تمام تر معاملات میں میرے رب کی مرضی اور منشا شامل ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا تھا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری عبادت کی اسے حاجت، تمہارے سجدوں کی اسے حاجت، تمہاری تلاوت قرآن کی اسے حاجت۔ کہا نا ایسی بات نہیں ہے، اگر تم عبادت نہیں کرو گے، تم مشرک ہو جاؤ گے تو تمہیں غرق کر کے تمہاری جگہ اور قوموں کو لے آئے گا۔
تمہاری جگہ تم سے بہتر کو لے آیا جائے گا. اگر تم رب کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو فرمایا اس میں تمہارا دنیا کا بھی بھلا ہے اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، برحمت منا، اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور انہیں سخت عذاب سے نجات دے دی. اب اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا، ان کو دعوت دیتا رہا، دین کے قریب کرتے رہے، لیکن جب قوم نہ مانی، تمام تر حجتوں کو پورا کر دیا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے رخصت ہو جائیں، چونکہ اب ان بستی والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. وَتِلْكَ عَاد، اور یہ عاد ہیں، جحدوا بآیات ربہم، کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے، وعصوا رسلہ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو بے شک عاد اپنے رب کے منکر ہوئے. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود، ارے دور ہوں عاد ہوں یا ہود قوم ہود ہوں. تو کہا کہ یہاں پر قوم عاد قوم ہود کے احوال کو ذکر کیا گیا. جب نبی کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آپ نے فرمایا میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لے آؤ. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لو. ان ربی قریب مجیب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے. قالو، اب نبی نے پیغام دے دیا، رسالت و توحید کا درس دے دیا. اب جو قوم کے نافرمان تھے، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، جن کے دلوں پر پردے تھے، جن کی آنکھوں پر پردے تھے، قالو، وہ بولے، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکے ڈالنے والے کے شک میں ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے داداؤں کو دیکھا وہ بتوں کی عبادت کرتے، اپنے والد کو دیکھا وہ بتوں کی عبادت کو کرتے، اپنے پرداداؤں کو دیکھا ہمارے سارے اینسسٹر سارے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کیا ہم بتوں کی عبادت نہ کریں. تو وہ اس بات کے قائل تھے کہ اب وہ تقلید کرنے پر شروع ہو گئے، اندھی تقلید پر شروع ہو گئے کہ جناب جس طرح ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے ہم بھی اس طرح معاملات کریں گے. آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں حق اور باطل ان کے سامنے واضح ہوتا ہے، لیکن حق اور باطل کو دیکھنے کے باوجود وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. سامنے ہے حق کیا ہے، سامنے ہے باطل کیا ہے، سامنے ہے حلال کیا ہے، سامنے ہے حرام کیا ہے، سامنے ہے مشکوک کیا ہے، تمام چیزوں کا علم ہونے کے باوجود فرمایا وہ حرام کی جانب اپنے ہاتھوں کو بڑھا لیا کرتے. تو کہا کہ یہ وہ لوگ تھے
کہ جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے بتوں کی عبادت پر ہٹ دھرمی اختیار کیے ہوئے تھے. قال یا قوم، آپ نے فرمایا میری قوم، ارأیتم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمۃ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں. یعنی میں جو تمہیں رسالت کا پیغام دے رہا ہوں یہ تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے. فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے. ویا قوم، اور اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقہ ہے، اونٹنی ہے. لکم آیہ، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. فذروہا تأکل فی ارض اللہ، تو اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں کھائے. ولا تمسوہا بسوء، اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگاؤ. فیأخذکم عذاب قریب، تو ان قریب تمہیں قریب کا عذاب، درد پہنچانے والا عذاب پہنچے گا. یہ مکمل واقعہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جو قوم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہم اسی بات پر آپ کے دین کا اقرار کریں گے کہ سامنے جو پہاڑ ہے وہ شک ہو، اس سے اونٹنی نکلے، وہ حاملہ ہو، وہ اسی وقت بچے کو جنم دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا پوری فرمائی. اب نبی نے کہا کہ یہ جو اونٹنی تمہارے سامنے ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کو اب نقصان نہیں پہنچانا. اگر اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے اور اس کی سزا کے لیے تم تیار ہو جانا. فعقروہا، تو اس کی کونچیں یعنی اس کے پاؤں اس قوم نے کاٹ دیے. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن تک بیٹھے رہو، برت لو، فائدہ اٹھا لو. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا. کہا کہ اب تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اب 3 دن تک اپنے گھر میں بیٹھو، چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل کر دیا جائے گا. تو کہا کہ 3 دن تک انہوں نے انتظار کیا، تکلیف میں رہے، مصیبت میں رہے، اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس بستی کو سرے سے، ہستی سے ختم کر دیا گیا. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی. والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے. یعنی وہ لوگ جو نافرمان تھے انہیں عذاب کا شکار کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ جو اللہ والوں کے ساتھ تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی. کہا کہ یا صالح، اے صالح علیہ السلام، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے. یعنی اللہ والوں سے اگر بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ والوں سے بندے کا تعلق اسٹرانگ ہو جائے، تو فرمایا پھر یہ تعلق اسے دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے کام آیا کرتا ہے. تو کہا نا کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ والے کے ساتھ جنہوں نے تعلق قائم کیا تھا، ان تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے پل پڑے رہ گئے. یہ مکمل تفسیر پچھلے پارے میں گزر چکی ہے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا. أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، ارے لعنت ہو سمود پر. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مژدہ لے کر آئے. قالوا سلاما، اور بولے سلامتی ہو آپ پر. قال سلام، آپ نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر نہ ٹھہرے کہ ایک بچڑا بھنا ہوا لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ کثرت سے مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ جس دن آپ کے گھر میں کوئی مہمان، یعنی آپ کا معمول تھا روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا تھا، جس دن کوئی مہمان آپ کے گھر میں نہ آتا تو فرمایا آپ اپنے علاقے میں باہر چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا تھا اس کو اپنے گھر میں لے آتے تھے اور اس کی ضیافت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مہمان نوازی کرنا، یہ ضیافت کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ جو مہمان گھر میں آتا ہے اور مہمان کے ساتھ جو میزبان کھانا کھاتا ہے، باقی ہر رزق کا بندے سے حساب ہوتا ہے، لیکن وہ رزق جو میزبان مہمان کے ساتھ کھاتا ہے اس رزق کا بندے سے حساب بھی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مہمان نوازی کی اور ضیافت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ آپ کا یہ معمول تھا، کسی بھی انسان کو لے آتے تھے اور اس کی ضیافت فرمایا کرتے تھے۔ تو 15 دن گزر گئے، آپ بڑے پریشان ہوئے، کوئی مہمان گھر میں نہیں آیا۔ ہم تو مہمان آتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، انبیاء کا طریقہ تھا مہمان نہیں آتے تھے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ آج جناب مہمان کوئی گھر میں آ جائے تو خواتین بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، بڑا جو ہے ان کا چہرہ پھر جاتا ہے۔ تو یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر اس کی نیت مہمان نوازی کی یہ ہوگی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت ادا ہوگی، تو فرمایا جب تک مہمان گھر میں بیٹھا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں گھر میں نازل ہوں گی اور میزبان کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو کہا کہ 15 دن گزر گئے مہمان نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سے باہر تشریف لے گئے اور بچھڑے کا گوشت، بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے لے کر آئے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو کیا علم نہیں تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتے یہ کھانا اس طرح کی چیزیں نہیں کھایا کرتے؟ تو فرمایا اس وقت کے لیے آپ کا جو دھیان تھا وہ مہمانوں کی طرف مائل تھا، کیونکہ آپ کو اس چیز کی پرواہ لاحق تھی کہ 15 دن گزر گئے میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا، تو آپ کی توجہ اس جانب راغب تھی، اس وجہ سے آپ کو اس طرف دھیان نہ رہا۔ تو کہا کہ آپ ان کے سامنے کھانا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، ان کو اوپری یعنی اجنبی سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے خوف کا گمان کیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، وہ بولے آپ خوف نہ کریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب فرشتے آتے ہیں تو آپ ان کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں، فرشتے کھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں اصل میں عرب میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی دشمن جب آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں کھانے کے لیے دعوت کے لیے آتا تھا اور وہ کھانا نہیں کھاتا تھا تو عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی یہ مقصد شر سے ہمارے گھر میں آیا ہے، یعنی برے مقصد سے ہمارے گھر میں آیا کہ اس وجہ سے ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھا رہا۔ تو کہا کہ انہوں نے جب کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا، بے شک ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ قوم لوط کے احوال آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور آپ کی بیوی کھڑی تھیں، فضاحکت مسکرا رہی تھیں، فبشرناها باسحاق، تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجہ تھیں، جن میں سے ایک بی بی ہاجرہ تھی اور ایک بی بی سارہ تھی۔ بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور بی بی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت بی بی سارہ وہاں پر موجود تھیں، تو فرشتوں نے جب انہیں دیکھا تو انہیں بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب جب بیٹے کی خوشخبری تھی تو حضرت بی بی سارہ کی جو عمر تھی اس وقت وہ 90 برس تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 120 برس تھی۔ تو کہا، اب یہاں پر ان کی زوجہ کہتی ہیں، قالت، انہوں نے کہا، یا ویلتا، خرابی ہو، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر جو بوڑھے ہیں، یعنی میری عمر 90 سال ہے، ان کی عمر 120 سال ہے، ہمیں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اور یہاں پر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، انہوں نے کہا یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔
قالوا فرشتے بولے اتعجبین من امر اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں تمہارے ساتھ ہیں. اہل البیت اے نبی کے گھر والوں. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر ہے وہ 90 سال ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب. اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی. یعنی قرآن نے یہ کہا کہ آپ کی عمر اس قدر طویل ہوگی کہ 90 سال کی عمر میں آپ کے بیٹے کی ولادت ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر ان کی شادی ہوگی اور ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوگی. آپ اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ اپنے پوتے کی بھی زیارت کر کے جائیں گی. تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو کہا کہ 120 سال کی عمر کے بعد بھی بیٹے کی ولادت ہوگی، بیٹے کے بعد پھر پوتے کی بھی ولادت ہوگی، اور آپ اپنے پوتے کو بھی دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوں گے. آگے فرمایا اہل البیت اے نبی کے گھر والوں. معلوم ہوا اور یہاں پر مراد نبی کی زوجہ ہیں، تو فرمایا کہ نبی کے اہل بیت کے اندر نبی کی ازواج بھی شامل ہوا کرتی ہیں. یعنی آقا علیہ صلاۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ تمام کی تمام آقا علیہ صلاۃ والسلام کے اہل بیت میں شامل ہے. انہ حمید مجید بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا. فلما ذہب عن ابراہیم الروع پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہوا، وجاءت البشرا اور اسے خوشخبری ملی، یجادلنا فی قوم لوط وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے. یعنی فرشتے آئے تھے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جس قوم کے اندر 50 افراد ایسے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں، کیا اس قوم کو تم عذاب دو گے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا اچھا جس قوم کے اندر 40 افراد ایسے ہوں کیا انہیں عذاب دو گے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں. کہا جس قوم کے اندر 30 ہوں، اس طرح آپ ایک کی گنتی تک پہنچ گئے. ذرا بتاؤ جس قوم کے اندر ایک نیک بندہ ہو کیا تم اس قوم کو عذاب دو گے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جس قوم کے طرف تم جا رہے ہو اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں، تو تم کیسے قوم کو عذاب دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے وہ جو نبی ہوں گے حضرت لوط علیہ السلام، وہ ایمان والوں کو لے کر بستی سے رخصت ہو جائیں گے، اور بستی میں جب کوئی نیک بندہ محفوظ نہ بچے گا، بستی کے اندر کوئی نیک بندہ باقی نہ رہے گا، اس وقت ہم اس قوم کے اندر عذاب کو نازل کر دیں گے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب بے شک ابراہیم علیہ السلام تحمل والے، بہت آہیں کرنے والے اور رب کی بارگاہ میں رجوع لانے والے تھے. یہ اللہ والوں کے 3 اوصاف بیان کیے. لحلیم تحمل والے، صبر کرنے والے. تحمل مزاج ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اندر اگر تحمل کی کیفیت پیدا ہو جائے نا، صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو فرمایا یہ اللہ والوں کی کیفیات ہوا کرتی ہیں. اواہن آہیں کرنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے، رونے والے. منیب رجوع لانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. یا ابراہیم اعرض عن ھذا اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑیے، انہ قد جاء امر ربک بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا اور جب لوط کے پاس علیہ صلاۃ والسلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیب اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی جو فرشتے گئے تو وہ نوجوان لڑکوں کی صورت میں گئے. یعنی ان کی جو قوم تھی، چونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ مردوں کے ساتھ غلط معاملات میں پڑی ہوئی تھی، مردوں کے ساتھ بے حیائی کے معاملات میں پڑی ہوئی تھی. تو اس وقت جو قوم حضرت لوط علیہ السلام، جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں وہ نوجوان لڑکوں کی صورت میں جاتے ہیں. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے ظاہری لباس کو دیکھتے ہیں تو فرمایا ھذا یوم عصیب یہ تو بڑی سختی کا دن ہے کہ اب تم میرے پاس آئے ہو اور میرے قوم کے نوجوانوں کو یہ معاملہ لبھاتا ہے تو وہ تمہاری جانب راغب ہوں گے. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی.
وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی ہوئی تھی. قَالَ يَا قَوْمِ کہا اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ کیا تم میں کوئی ایک بھی نیک چلن انسان نہیں ہے؟ یعنی جو بدفعلی کے اندر تم پڑے ہوئے ہو اپنے آپ کو اس سے دور کر لو. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے قوم کی بیٹیاں عورتیں حلال کی ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ نہ جانے کن معاملات کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں نے آزادی کا کچھ اور ہی معنی لے لیا ہے. آج دیکھیے نا یہ ٹرانسجنڈر کی طرف لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ فورن کنٹریز کے اندر اگر دیکھیں کوئی جناب جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی شادی کر رہا ہے، کوئی جناب جو ہے لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، کوئی جناب جو ہے وہ کتے سے شادی کر رہا ہے، کوئی جناب جو ہے وہ ٹرین سے شادی کر رہا ہے، کوئی جناب جو ہے وہ برگر سے شادی کر رہا ہے. یہ آپ دیکھیے تو صحیح نا. اور اس چیز کو آزادی کا نام دیا گیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب دھتکارا گیا تھا تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ وہ بندے جو تیری بارگاہ سے دور ہو جائیں گے میں انہیں اپنی غلامی کا طوق ان کے گلوں میں ڈال دوں گا. تو یہ شیطان کی غلامی کا طوق ہے کہ ان کی آنکھیں حق سے بالکل بند ہو گئی ہیں. تو کہا کہ الیس منکم رجل رشید کیا تم میں کوئی نیک بندہ نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہماری اس طرف رغبت نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے، یعنی ہماری خواہش و بدفعلی کی ہے. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ اللہ کے نبی بولے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا. قالوا فرشتے بولے یا لوط اے لوط علیہ الصلوۃ والسلام انا رسل ربک ہم بظاہر تو لڑکوں کے لبادے میں آئے ہیں لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک وہ آپ کی طرف پہنچ نہیں سکیں گے. فاسری باہلک بقطع من اللیل تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر یہاں سے چلے جائیے. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی وہ منافق تھی، بظاہر ایمان کو ظاہر کرتی تھی لیکن وہ ان بدفعلی والے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور نفاق اس کے دل کے اندر داخل تھا. تو فرمایا یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ عذاب کا شکار ہو جائے گی. انہ مصیبھا ما اصابہم اسے بھی وہی پہنچا جو انہیں پہنچے گا. ان موعدہم الصبح بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے. الیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کیا عذاب کا دن قریب نہیں ہے؟ یہاں پر بالخصوص لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور سامعین محترم بالعموم تمام تر امتوں کو درس دیا جا رہا ہے کہ ہم کس قدر اپنی زندگی میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کہا کہ دوسرے دن صبح ان کو عذاب آنا تھا اور کہا الیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کیا عذاب کا دن قریب نہیں ہے؟ کیا انسان کی آخرت قریب نہیں ہے؟ ہم اپنی زندگی میں غور کریں، اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے معاملات ہم ایسے کرتے چلے جاتے ہیں. ہم اپنی آخرت کی طرف غور نہیں کرتے. وہ لوگ جن لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی زندگی اپنی آخرت خراب کر دیتے ہیں، یقین جانیے قبر کے سرہانے تک لوگ آتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی ساتھ نہیں دیتا. اور آج تو دور ایسا پرفتن دور آ گیا ہے، ہم نے قبرستان میں بھی مردے کو دفنانے کے بعد لوگوں کو دنیاوی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے لوگوں کو فاتحہ پڑھنے کے دوران بھی دنیاوی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے لوگوں کو ختم پڑھتے ہوئے بھی، میت کو مرے ہوئے 2 دن ہوئے 3 دن ہوئے، لوگ ختم پہ آئے ہیں اور اپنے معاملات دنیاوی ڈسکشن میں گفتگو چل رہی ہے. تو ان لوگوں کے لیے اپنی زندگی خراب کر دی، اپنی آخرت خراب کر دی. تو کوشش ہم اس آخرت کی کریں کہ ایسے اعمال قبر کے اندر ساتھ لے کر جائیں جن اعمال کی وجہ سے ہماری قبر کے اندر روشنی ہوگی. اور وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ آخرت کی تیاری سے ہوگی،
وہ موت کو یاد کرنے سے ہوگی، وہ دنیا کی محبت دل سے نکالنے سے ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی پر رہتی ہے، جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو خود بھی تیرتی رہتی ہے، مسافر محفوظ رہتے ہیں، لیکن اگر کہیں سوراخ ہو جائے، پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو فرمایا خود بھی غرق ہو جاتی ہے، سارے مسافر بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو دنیا میں تو رہنا، لیکن دنیا تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کہیں دل میں داخل ہو گئی تو فرمایا پھر آخرت کا بھی خسارہ ہے اور دنیا کا بھی خسارہ ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کیا عذاب قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے، مندود برساتے ہوئے۔ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کشادہ کیے، بستی پر پھیلائے اور کہا کہ بستی کو اٹھا کر عرش تک بلند کر دیا، اور کہا اتنا بلند کیا کہ بستی میں جو مرغوں کی اذان کی آواز تھی، کتے کے بھونکنے کی جو آواز تھی، وہ عرش پر لہنے والی مخلوق نے سماعت کی، اور کہا کہ اٹھا کر اس کے اونچے کو اس کا نیچا کر دیا، زور سے زمین پر پٹخ دیا، اور اس کے بعد بھی عذاب ختم نہ ہوا۔ فرمایا حجارۃ من سجیل مندود، وہ زمین الٹی کرنے کے بعد ان پر آگ کے پتھر برسائے گئے۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ مسومۃ عند ربک، جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقضوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں بے شک آسودہ یعنی مالدار اور خوشحال دیکھتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ جناب تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، انی اراکم بخیر، اور حالانکہ تم مالدار ہو، تمہیں مال کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود تم مال میں ناپ تول میں دو نمبری کر رہے ہو، لوگوں کو مال میں دھوکہ دے رہے ہو، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے۔ تو کہا کہ یہ تمام تر لوگوں کا طریقہ وہاں پر تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑا مال انہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی عادت لگ گئی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ اگر ہم دیکھیں تو ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں، بڑا ان کے پاس مال ہوتا ہے، کوئی کمی ان کو نہیں ہوتی، لیکن ان کی ایک عادت لگ جاتی ہے کہ وہ ناپ تول میں جب تک کمی نہ کریں کہاں ان کو نیند نہیں آتی، لوگوں کو جب تک نقصان نہ پہنچائیں انہیں نیند نہیں آتی، جب تک دھوکہ نہ دیں انہیں نیند نہیں آتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ابن آدم مالی مالی وما من مالک یا ابن آدم الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت، کہ اے ابن آدم، آدم کا بیٹا ابن آدم، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرا مال کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے کھایا اور ضائع کر دیا اور جو پہنا اور پرانا کر دیا، بس صرف تیرا یہی ہے، جو کھا کر ضائع کر دیا، جو پہن کر پرانا کر دیا، اس کے سوا تیرا کچھ نہیں ہے۔ کہا بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں دیکھا، بڑے بڑے ہیرے محلات ان کے پاس تھے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہاتھ دونوں ان کے خالی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے استعمال کر لیا، اب جو پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے، اولاد نے، رشتہ داروں نے، لوگوں نے اس مال کی تقسیم میں پڑ جانا ہے، تمہارا کسی نے کوئی خیال نہیں کرنا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفِوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ،
اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا جو بچ گیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ تو کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرو گے تو اگرچہ تھوڑا تمہیں مال بچ رہا ہے، پروفٹ تھوڑا ہے، منافع کم ہے، لیکن فرمایا اگر اللہ کی ذات پر تم یقین کرو گے تو یہ تھوڑا مال تمہیں کافی ہو جائے گا۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، بولے وہ قوم بولی، نافرمان قوم بولی، اے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید، جی ہاں جی تمہیں ہم اپنے جی میں بڑے عقل مند اور نیک چلن ہم تمہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمارا اپنا مال ہے، ہماری مرضی ہم اس کو زیادتی کے ساتھ بیچیں، کمی کے ساتھ بیچیں، ہم اپنے مال کے ساتھ لوگوں کو نقصان دیں، آپ کو اس سے کیا معاملہ ہے؟ آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو آپ کو عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال یا قوم ارأیتم، کہا کہ جب رب عقل لیتا، دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جب رب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ کہا ہمارا اپنا مال ہے، ہماری مرضی ہم جو کریں۔ در حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم، اے میری قوم ذرا بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہے، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کا خلاف کرنے لگوں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی جانب رجوع کرنے والا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم تمہیں میری ضد یہ نہ کموا دے، أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، کہ تم میں پڑے رہو جو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے، قوم ہود نے، قوم صالح نے کیا۔ یعنی میری نافرمانی تمہیں پچھلی قوموں کی طرح نافرمان نہ بنا دے، جس طرح پچھلی قوموں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب کا شکار کیا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی تم سے پہلے لوط کی قوم گزری ہے، لوط علیہ السلام کی قوم گزری ہے اور ان کا عذاب تمہارے سامنے معلوم ہے۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اپنے رب کی طرف معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ قالوا یا شعیب، بولے اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور سمجھتے ہیں۔ ولولا رہتک لرجمناک، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھراؤ کرتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں ہے۔ یعنی تمہاری قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم کے خاندان کے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، یعنی نافرمان ہیں، ہمارے ساتھ بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم آپ کو ضرور بھی ضرور پتھراؤ کرتے اور نقصان پہنچاتے۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہا اے میری قوم کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی میرے کنبے کے خوف کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے، کیا کنبے کے خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تمہیں زیادہ ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اسے تم نے اپنی
پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جاتا ہوں۔ سوف تعلمون، عن قریب تم جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ واخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعیدت ثمود، ارے دور ہوں مدین جیسے دور ہوئے سمود، یعنی ایسا ان پر عذاب آیا، ایسی ان کی بستی کو نیست و نابود کر دیا، کہا کہ بعد میں گزرنے والے جب اس بستی سے گزرے تو اس بستی کے نشان اور کھنڈرات تک باقی نہ رہے۔ آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ایسی بہت ساری بوسیدہ قبریں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بڑے بڑے ایم این اے بھی قبرستان میں مدفون ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایم پی اے، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے بادشاہ، لیکن حیثیت کیا ہے کہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ حیثیت کیا ہے؟ کوئی قبر پر پانی ڈالنے والا نہیں ہے۔ تو انسان کی تو یہ حیثیت ہے، انسان کا تو یہ مقام ہے کہ انسان اپنے آپ میں بڑا غرور و تکبر کرتا ہے، بڑا اکڑ کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب یہ جان جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے سوال اور جواب جب اس سے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً میں خسارے کی زندگی گزار رہا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور سری غلبے کے ساتھ فرعون فرعون وملئہ، اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ فاتبعوا امر فرعون، تو فرعون کے کہنے پر وہ لوگ چلے۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا کام راستی یعنی درست اور دیانتداری والا نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا۔ وبئس الورد المورود، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں فرعون کی نافرمانی میں اس کے پیروکار تھے، اب آخرت کے اندر بھی فرعون جہنم میں آگے آگے ہوگا، اس کے پیروکار اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یعنی دنیا کے اندر جو لوگ بھی غلط لوگوں کے پیروکار ہوتے ہیں، جو لوگ غلط لوگوں کے مقتدا ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، تو فرمایا جس طرح وہ غلط لوگ دنیا میں ان کو غلط رستے پر لے جاتے ہیں، آخرت کے اندر بھی وہ جہنم میں آگے آگے مقتدی ہوں گے اور وہ مقتدا ان کے پیچھے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آج جناب کوئی کسی لیڈر کو لائک کرتا ہے، کوئی کسی لیڈر کو پسند کرتا ہے، حالانکہ وہ معلوم بھی ہے اس کو کہ یہ لیڈر کون ہے۔ یہ لیڈر وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑانے والے ہیں۔ یہ لیڈر وہ ہیں کہ جو ناموس رسالت کے قانون کو پاش پاش کرنے والے ہیں۔ یہ لیڈر وہ ہیں جو غیر مسلمانہ رسم و رواج کو پاکستان جیسے اسلامی مملکت میں نافذ کرنے والے ہیں۔ یہ لیڈر وہ ہیں جو اپنے جلسوں جلوسوں میں عورتوں کو نچانے والے ہیں۔ یہ لیڈر وہ ہیں جو اپنے جلسوں میں ناچ گانا کروانے والے ہیں۔ تو کہا کہ جس طرح دنیا کے اندر جو مقتدا ہوگا اور جو اس کا مقتدی ہوگا، جس طرح دنیا کے اندر وہ گمراہ ہوتا چلا جائے گا، آخرت کے اندر بھی یہ سارے لیڈر، یہ سارے مقتدا جہنم میں آگے ہوں گے اور گھسیٹتے ہوئے اپنے مقتدیوں کو اپنے پیچھے لے کر جا رہے ہوں گے۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن
تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، وبئس الورد المورود، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا، واتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامہ، اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت اور قیامت کے دن بھی، وبئس الرفد المرفود، کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا۔ ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم وحصید، یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی ہے، یعنی کوئی بستی ایسی ہے جو قائم ہے، کوئی بستی ایسی ہے جو سرے سے ختم ہو چکی ہے، ان بستی والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، من شیء، کسی چیز میں، لما جاء امرنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان سے انہیں ہلاکت کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ دن ہے جس دن میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا دن ہے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹائیں گے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا کوئی حکم خدا کے سوا بات نہ کرے گا۔ فمنہم شقی و سعید، ان میں کوئی بدبخت ہوگا کوئی نیک بخت ہوگا۔ کہا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبتے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ انسان ذرا آنکھیں بند کر کے غور تو کرے نا کہ وہ میدان محشر اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آج گرمی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہماری آہیں نکل جاتی ہیں، چیخو پکار نکل جاتی ہے، تو کہا آج تو سورج ہزاروں میل دور ہے اور بہت طویل اس کا رستہ ہے، آج سورج کی پیٹھ ہماری جانب ہے، اس وقت سورج کا چہرہ ہوگا سوا نیزے پر ہوگا۔ کہا کہ اس وقت کسی بندے کو رب کی بارگاہ میں دم مارنے کی مجال نہ ہوگی۔ ماں بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے، اس وقت ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا۔ فمنہم شقی و سعید، تو فرمایا اس وقت دو ہی گروہ ہوں گے، یا نیک بخت ہوں گے یا بدبخت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک بختوں کی صف میں شامل فرمائے، آمین۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو وہ جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہیں اور اس میں گدھے کی طرح چیختے چلاتے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان زمین رہیں مگر جتنا تیرا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جب جو چاہے وہ کرتا ہے۔ ایک دن 50,000 دن کے برابر ہوگا، اس دن کی تیزی تندی سختی کیا ہوگی؟ کہا کہ انسان جب آخرت کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے زائل ہو جایا کرتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو خوش نصیب ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، جب تک آسمان و زمین قائم ہیں مگر جتنا تیرے رب نے چاہا۔ عطاءً غیر مجذوذ، یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہونے والی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاء، تو اے سننے والے دھوکے میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں۔
ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ ویسا ہی پوچھتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی، یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوئے جو تورات پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تمہارے رب کی بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو کبھی ان کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا جاتا، یعنی انہیں مہلت دی گئی تاکہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں، تاکہ انہیں عذاب سے بچا لیا جائے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر کر دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک اسے ان کے کاموں کی خبر ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور تمہارے ساتھ رجوع لایا ہے، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر تم نہ مدد پاؤ گے، یعنی ان لوگوں کی طرف نہ جاؤ جو آخرت اور دنیا تمہاری خراب کرنے والے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے حصوں میں، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہا کہ نماز قائم رکھو طرفی النہار، دن کے کناروں میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے فجر، ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے، یعنی یہ دن کے حصے میں آ جاتی ہیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں اس سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، یہ رات کے حصے میں آ جاتی ہیں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو کیوں نہ ہوا کہ تم میں سے اگلی قوموں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا تھا، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں تھوڑے جنہیں ہم نے نجات دی، یعنی بہت تھوڑے ایسے ہوئے جو فساد اور غلط کاموں سے دور رہنے والے تھے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہگار تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور اس کے لوگ اچھے ہوں، یعنی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہوں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں تو رب تعالیٰ ان بندوں کو اپنی بارگاہ سے دور نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بادشاہت عطا فرمائی، بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ آپ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ آپ کے پاس آئے اور سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے ابراہیم بن ادم، جس تخت پر تم بیٹھے ہوئے ہو، تم سے پہلے کون تھا اس تخت پر؟ اس سے پہلے کون تھا اس تخت پر؟ تمہارے بعد کون ہوگا اس تخت پر؟ کہا کہ کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا تو اسے جلال آ جاتا اور سامنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جاتی کہ ہماری بے ادبی کر بیٹھے، لیکن وہ بادشاہ اللہ کا خوف رکھنے والا تھا۔ کہا فوراً حضرت ابراہیم بن ادم جھک گئے اور کہا کہ یقیناً میری یہ بادشاہت ہرگز ضرور بالضرور زائل ہونے والی ہے، اور اس کے بعد سے آپ نے نیت کر لی کہ میں اپنے رب کو، اپنے مولا کو راضی کیے بنا اس دنیا سے رخصت نہ ہوں گا۔ ہر وقت اپنے کمرے میں، بادشاہت میں، اپنے محل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو جب سوئے تو نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی تھی،
تو چھت سے کسی بندے کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. تو جب آپ نے آواز لگائی کہ جناب اوپر کون ہے اور کس مقصد سے اوپر گھوم رہا ہے, تو کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جو انسانی صورت میں آیا تھا. اس نے کہا کہ میں اوپر چھت پر اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں, چھت پر اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. آج لوگ چھت پر گائیں چڑھا دیتے ہیں, میں پہلے دور کی بات کر رہا ہوں. تو کہا میں چھت پر اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو کہا چھت پر بھی کوئی اونٹ ملتا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا بادشاہت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ملتا ہے, نرم بستر میں بھی رب ملتا ہے, سکون میں بھی رب ملتا ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے مشقتیں کرنی پڑتی ہیں. تو کہا حضرت ابراہیم بن ادھم نے بادشاہت چھوڑ دی اور آپ نے اس وقت نیت کی کہ میں حج بیت اللہ کروں گا, اور اس طرح کروں گا کہ ایک قدم چلوں گا, ایک قدم چلنے کے بعد 2 نفل رب کی بارگاہ میں ادا کروں گا. اور کہا آپ نے اس طرح جب سفر حج طے کیا تو 14 سال کا عرصہ آپ کو لگا, آپ اپنے گھر سے بیت اللہ تک پہنچ گئے. تو کہا کہ جب بندے نیک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اپنا قرب انہیں عطا فرمائے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے. رب تعالیٰ چاہتا سارے ایمان لے آتے, جب سارے ایمان لے آتے تو یہ دنیا دارالامتحان نہ رہتا, لیکن یہ دنیا دارالامتحان ہے. الا من رحم ربک, مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ, اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم کو بھر دوں گا انسانوں سے اور جنات سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں. اے محبوب, آپ کی قوم اگر نافرمان ہے تو ہم پچھلی انبیاء کی قوموں کے حوالے آپ کو سنا رہے ہیں, وہ بھی نافرمانی کیا کرتی تھیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ, اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ. اِنَّا عَامِلُونَ, ہم اپنا کام کرتے ہیں. وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ, اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور تمہارے رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے, ہر تمہارے کام سے باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز کل جو صورت ہے سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے گی, اور انشاءاللہ العزیز 2 دن میں یعنی جمعرات اور جمعے کے دن میں کوشش کر کے اس صورت کا درس اس کو اختتام پذیر لایا جائے گا. تو کوشش کریں آپ جس طرح پابندی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اپنے دوست احباب گھر والوں کو بھی لے کر آئیں. تو سورہ یوسف تو ایسی عظیم صورت ہے کہ جس میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا توکل بیان کیا جاتا ہے وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ ایک عظیم صورت ہے, اس میں عظیم درس ہے, عظیم واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.